بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں بلا تاخیر مختصر وقت کے لیے ایک ننھے مقرر کو دعوت دینے لگا ہوں۔ وہ چند منٹوں کے لیے، چند وقت کے لیے آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ محترم محمد بلال سیف صاحب۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفسہ ونفسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، علی کل شیء قدیر، یفعل ما یشاء۔ حضرات، آج مجھے آپ کے ساتھ جو بات کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان منافق کو قبر کا عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافر سے جب سوال ہوتا ہے کہ اس شخص کا یہ ذہن ہے کوئی چیز دین میں اضافہ ہو سکتا ہے، دین میں کوئی نقص ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس نے اللہ کی بھی توہین کی اور اللہ کے رسول کی بھی توہین کی۔ منافق کو اور اس شکی سے، کافر سے جب فرشتے پوچھتے ہیں من ربک، کیا کہتا؟ ہا لا ادری۔ یہ ہا سے کیا مراد ہے کہ انہو یتذکر شیئا ولما یتقی، سوچتا ہے یہ کلمات تو رب کا میں دنیا میں سنتا تھا، یاد نہیں آئے گا، کیا کہے گا؟ اقول کما یقول الناس، میں تو ویسے ہی کہتا تھا جیسے لوگ کہتے تھے، لا الہ الا، میری خود کی اپنی عقل ہی نہیں تھی۔ اس نے کہہ دیا، اس کی بات مان لی، اس نے کہہ دیا اللہ نے تیری رشد و ہدایت کے لیے قرآن اتارا، تو لوگوں کے پیچھے لگا تھا۔ پھر سوال ہوگا ما دینک، دین کیا ہے؟ پھر کہے گا ہا لا ادری اقول کما یقول الناس، میں نہیں جانتا، میں تو لا الہ پہ تھا۔ پھر سوال ہوگا من نبی، بتاؤ ہادی مرشد کون ہے؟ اس نے ہادی و مرشد مانا ہوگا تو بتائے گا نا۔ اس نے تو کہا جو فلاں کہہ دے، جو اللہ کہہ دے بس ٹھیک ہے، وہ بھی تو پڑھا لکھا ہی ہے، بھلا کوئی محمد مصطفیٰ سے بھی کوئی پڑھا لکھا موجود ہے؟ بکر کی بات بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے مقابلے میں پیش کیا جائے تو وہاں تو پتھر نازل ہو۔ ڈر لگ رہا ہے عبداللہ بن عباس کو، اور 14ویں صدی کا کوئی مسلمان اٹھ کے پیغمبر کے مقابلے میں کچھ کہہ دے تو وہاں کیا ہو؟ کیسی اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ وہاں بھی کہے گا ہا لا ادری اقول کما یقول الناس، میں تو لا الہ پہ تھا۔ ابھی اتنی بات ہوگی، آواز آئے گی ان کذب عبدی، چھوڑ دو اسے، اس نے جھوٹ بولا ہے، اور فرشتے خود کہیں گے لا تلیت ولا تلیت، نہ تم نے قرآن پڑھا نہ سمجھا، تجھے جواب کیسے آتے ہیں؟ آواز آئے گی اس بندے نے جھوٹ بولا ہے۔ البسو لباس النار، یہ ان سفید چادروں کا بھی مستحق نہیں ہے جسے چادریں دے گئے، جہنمی لباس اس کو پہناؤ۔ وَافْرِشُوا لَهُ فِرَاشَ النَّارِ، یہ زمین تو ٹھنڈی ہے، یہ ٹھنڈک کا بھی مستحق نہیں ہے، اس کے نیچے جہنم کے کوئلے بچھاؤ۔ اور اس کی قبر کو تنگ کیا جاتا ہے حتیٰ تختلف اضلاع، یہاں تک کہ اس کی ہڈی پسلی ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی ہے، اور فرشتہ گرز اٹھاتا ہے اور اس کے 2 کانوں کے درمیان گرز مارتا ہے۔ یہاں کیوں مارتا ہے؟
آج جو ریسرچ بتاتی ہے، ڈاکٹر نے جو پائشوٹری ایجاد کی ہے کہ انسان کا 800 ہڈیوں میں بند انسان کا دماغ، ساری قوات یہاں سے جاتی ہیں، کیوں اس دماغ پہ مارا جاتا ہے؟ اور حدیث بتاتی ہے کہ وہ گرد، وہ ہتھوڑا کسی پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ مٹی بن جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کیوں اس دماغ پہ مارا جاتا ہے؟ کہ تم نے یہ عقل لی تھی، اسے صحیح استعمال نہیں کیا۔ اور حدیث بتاتی ہے کہ پوری دنیا، پوری کائنات اس ہتھوڑے کو زمین سے اٹھا سکے تو اٹھا نہیں سکتی۔ تمہیں یہ پتا تھا کہ چپل لینی ہے 4 سے 6 دکانوں کا چکر لگاؤ، اور دین کے معاملے میں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، چابی کے پاوے بنے رہے تمہیں ہوش نہیں تھی۔ تم اتنے بھی نان سینس نہیں تھے کہ گھر والے تمہیں کہیں آلو لے آؤ، تم ٹماٹر اٹھا کے لے آتے تھے۔ اتنے نان سینس تم نہیں تھے، تم نے دین کو ایسا سمجھا ہے۔ آج تیرے ساتھ یہی کچھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ واقر اللہ والا الحمدللہ رب ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ اس کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، اس محفل کا عنوان بھی آج سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں 2 قرآن نازل کیے ہیں، ایک نہیں 2 قرآن نازل کیے ہیں۔ ایک یہ قرآن جو میں اور آپ پڑھتے ہیں، ایک وہ قرآن جو مکہ کی گلیوں میں چلا کرتا تھا، ایک یہ قرآن جو جامع مسجد عمر کی رحل کے اوپر رکھ کے پڑھا جاتا ہے، ایک وہ قرآن جو غار کے اندر ابو بکر کی گود میں رکھ کے پڑھا جاتا تھا، ایک یہ قرآن جو میں اور آپ پڑھتے ہیں، ایک وہ قرآن جو صدیق اکبر پڑھا کرتے تھے، ایک یہ قرآن جو میں اور آپ پڑھتے ہیں، ایک وہ قرآن جو فاروق اعظم پڑھا کرتے تھے، ایک یہ قرآن جو میں اور آپ پڑھتے ہیں، ایک وہ قرآن جو عثمان غنی پڑھا کرتے تھے، ایک یہ قرآن جو میں اور آپ پڑھا کرتے ہیں، ایک وہ قرآن جو علی المرتضیٰ پڑھا کرتے تھے۔ یہ قرآن بھی خوبصورت ہے، وہ قرآن بھی خوبصورت تھا، یہ قرآن بھی حسین ہے، وہ قرآن بھی حسین ہے، یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ ہے، یہ قرآن بھی بالا، وہ قرآن بھی بالا ہے، یہ قرآن بھی رعنائیوں والا، وہ قرآن بھی رعنائیوں والا ہے۔ اس قرآن کے پارے ہنسی، اس قرآن کی زلف ہنسی ہیں، اس قرآن کی حروف کالے، اس قرآن کی زلف کالی ہیں۔ حضرات سنتے جائیے، جو اس قرآن کو پڑھتا ہے وہ قاری بن جاتا ہے، اور جو اس قرآن کو پڑھتا ہے وہ صحابی بن جاتا ہے۔